السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے ذومان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے، اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے، اپنی ذات کا محتاج رکھے۔ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنی محتاجی دے، انسان کی محتاجی ہرگز نہ دے، آمین۔ آج میں جو خاص عمل آپ کو خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جس محفل میں جائے اس کو عزت ملے، ہر کوئی ان کی طرف مائل ہو جائے، ان کی طرف دھیان دے، ان کی بات سنے، اور ساری محفل میں وہی انسان گفتگو اسے ہی سمجھا جائے۔ تو اس عمل کو جو آج وظیفہ بتاؤں گا، اسے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں کسی بھی محفل میں جا کے، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا اثر کس حد تک ہوتا ہے۔ دوسری بات، اس کو آزمانا ہے تو آزما بھی سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے درمیان بیٹھ کے ایک دفعہ پڑھ لیں، ان کو بتانا نہیں ہے، کسی اور جگہ دفتر میں کام کرتے ہیں وہاں پہ اسے جیسے طریقہ بتاؤں ویسے پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اثر کرتا ہے نہیں کرتا۔ باوضو ہو کے کریں گے زیادہ فائدہ ہوگا، ناپاکی میں عورتیں ہرگز نہیں کر سکتی اسے۔ جو لوگ اپنی کسی وجہ سے عزت گوا چکے ہوتے ہیں، عزت میں کمی آ چکی ہوتی ہے، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا ہے، وہ بھی کرتے ہیں تو الحمدللہ انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ اس عمل کو بعض عملیات ہیں کسی خاص انسان کے لیے، خاص انسان کی نظروں میں عزت پانے کے لیے اسے کیا جاتا ہے۔ یہ ہر انسان کی نظر میں عزت پانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسا زندگی میں کام کرے جس سے اس کی عزت تمام دنیا کے لوگوں کی نظروں میں بڑھ جائے، مگر یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس وظیفہ میں ایک ایسی خاص بات ہے، ایسی تاثیر ہے کہ یہ دوسروں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کرتا ہے، آپ خود بخود دوسروں کی نظروں میں عزت پا لیتے ہیں۔ ایک پرندہ بھی ہو وہ بھی تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے دیگر پرندے اس کو اہمیت دیں۔ اسی طرح انسان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے منفرد ہو، لوگ اس کی طرف دھیان دیں۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا لوگ کئی ایسے کام کرتے ہیں جن سے ان کے کرنے سے لوگ ان کی طرف دھیان دیتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ اس وظیفہ کو جیسے جیسے آپ پڑھیں گے کسی محفل میں، کسی ایسی جگہ پہ جہاں لوگوں کا رش ہو، اور آپ ان تمام لوگوں میں ایک نمایاں اہمیت پانا چاہ رہے ہو تو ضرور اسے کریں۔ تمام عزتوں کا مالک اللہ، اس کی ذات ہے، اللہ ہے، اور وہی عزت عطا کرنے والا ہے۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی ذات چاہے تو کسی کو عزت عطا کر دیتی ہے، وہی ذات چاہے تو کسی کو ذلت عطا کرتی ہے، اور اگر اس ذات کے کلام سے مدد حاصل کی جائے تو اللہ ضرور عزت عطا کرتا ہے۔ تو اس وظیفہ کو ایک دفعہ ضرور آزمانا ہے۔ جہاں پہ بھی آپ کسی محفل میں، کسی خاص جگہ پہ عزت پانا چاہ رہے ہیں، نمایاں اہمیت پانا چاہ رہے ہیں، تو ایک دفعہ اسے ضرور کریں۔ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس حد تک اثر کرتا ہے۔ اس کو صرف اور صرف آپ نے زیادہ نہیں ہے 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ یہ نظر سکرین پہ آ رہا ہوگا وَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسے 7 مرتبہ صرف پڑھنا ہے، دل میں اسے پڑھنا ہے، یاد کر لیں اسے، اور یاد کرنے کے بعد اسے اس محفل میں کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے جیسے بھی آپ جس حالت میں ہیں، صرف ناپاکی میں نہیں کیا جا سکتا، باوضو ہو کے کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ جیسے ہی اس محفل میں اسے پڑھتے ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ اس محفل میں نمایاں اہمیت حاصل کر چکے ہیں۔ ہر ایک کا دھیان آپ کی طرف ہے اور ہر ایک آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں، آپ کی شخصیت لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ آپ جس کی نظر پڑ رہی ہے وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ سے تعلق قائم کرنا چاہ رہا ہے۔ جو تعلق اس سے قبل نہیں بھی رکھنا چاہ رہا ہوگا، انشاءاللہ جیسے ہی یہ وظیفہ مکمل ہوتا ہے وہ آپ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ۔ باقی فائدہ ہو اس کا تو اللہ کا شکر ادا کریں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔